اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فہو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم وإن أحد من المشرکین استجارک فأجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ سورہ توبہ کا آغاز یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا۔ صحابہ کرام سے جو ہمیں قرآن مجید ملا ہے اس میں یہ سورہ بغیر بسم اللہ کے لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ہمارا روایت یہی ہے، مسلمانوں نے اسی روایت کو نبھایا ہے کہ صحابہ نے جہاں جو کیا ہے اسی پر قائم رہا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یہاں تک کہ عربی زبان میں بعض الفاظ کی املا تبدیل ہو چکی ہے، یعنی اس کو لکھنے کا طریقہ بدل چکا ہے، لیکن قرآن مجید میں جیسے صحابہ نے لکھا ہے ویسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو سرکاری نسخے مختلف مراکز میں رکھوائے تھے انہی کو معیار مانا جاتا ہے، اور چنانچہ یہ بات جو ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جائے گی، یہ متفقہ ہے، طے شدہ ہے، اسی پر امت قائم ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یعنی اس سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو اس کو مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتے ہیں تو دنیا میں ان کی قوموں کو جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھی کہ دنیا میں، اس لیے کہ قرآن مجید نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں ماضی کے رسولوں کے، تو یہ بات تو معلوم تھی کہ رسولوں کے قوموں کو عذاب دیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی قانون ہے، یہ بات بہت دھیمے انداز میں یا مبہم انداز میں پہلے بھی بیان ہوتی رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، بالکل نئی بات ہے، لیکن اس کو ایک قانون کے طور پر جس طرح مولانا فراہی نے، پھر مولانا اصلاحی نے، پھر غامدی صاحب نے بیان کیا ہے، اور غامدی صاحب نے تو اس کے بہت زیادہ سیریس نتائج قانون میں بھی نکال کر بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو دینونت یعنی جزا اور سزا کا جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم کے لیے ہونا تھا، وہ
اس سورہ میں بیان ہوا ہے، اور اس صورت میں آ کے ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کو کیا سزا دی جا رہی ہے، اور وہ سزا کیسے دی جا رہی. تو اس وجہ سے چونکہ یہ عذاب کی صورت ہے، یعنی قریش عرب جو قوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخاطب قوم، ان پر چونکہ اس سورہ میں سزا نافذ ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حوالہ اس سورہ کے آغاز میں نہیں ہے. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اگر اس بات کو مان لیا جائے جو ان بزرگوں نے بیان کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کا دعا والا پہلو ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو معنی مولانا اصلاحی نے اور پھر غامدی صاحب نے بھی اسٹیبلش کیے ہیں. ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی کسی سورہ کے شروع میں لکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، یعنی خدا کی طرف سے، خدا کی اتھارٹی پر. انگریزی زبان میں، ہماری زبان میں تو اس کا اسلوب نہیں ہے، یعنی اردو اور پنجابی وغیرہ میں، لیکن انگریزی میں ایک اسی طرح کا فریز ہے، ان دی نیم آف کنگ. یعنی جب کوئی قانون یا آرڈر پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان دی نیم آف کنگ، اور اس کے بعد وہ آرڈر یا حکم سنایا جاتا تھا. تو جو معنی اس کے ہیں، یعنی بادشاہ کی تائید، بادشاہ کی حمایت، اور بادشاہ کی طرف سے یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پر. اور مولانا اصلاحی نے تو اس میں حوالہ بھی دیا ہے تورات کا، کہ حضور کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نام سے کلام پڑھ کر سنائے گا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، پڑھی جاتی ہے. یعنی وہ سورہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسی اتھارٹی کا بیان ہے کہ اللہ کے نام سے یہ کلام اترا ہے، اور اسی کی اتھارٹی پر، اسی کی اجازت سے، اس کے حکم سے یہ سنایا جا رہا ہے. تو چونکہ ایک معنی اس کے یہ ہیں. دوسرے معنی جو ہیں وہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں. مولانا اصلاحی نے بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بڑی خوبصورت انہوں نے تفسیر لکھی ہے اپنی کتاب میں تدبر قرآن میں. تو یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ہم اللہ کی رحمت، اس کی عنایت، اس کے فضل کو چاہتے ہیں. یعنی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں، پینا شروع کرتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں، کوئی لکھنے کا کام، پڑھنے کا کام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے تعلیم بھی کیا کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ جو دعا والا پہلو ہے اس کی وجہ سے اس سورہ کے آغاز میں اس کو نہیں رکھا گیا کہ یہاں رحمت کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے غضب کی، اللہ کی سزا کی بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں میرے استاد غامدی صاحب جو ہیں ان کی ایک عظیم دریافت ہے جو میرے علم کی حد تک پرانے ہمارے کسی بھی مفسر کے ہاں نہیں ہے. اور وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے ذہن میں کچھ سوالات یا الجھنیں ہیں. وہ یہ کہ آخرت میں جو انجام طے ہونا ہے اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا ضابطہ ہے جس پر انجام طے کیا جائے گا. تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے اس نے چونکہ عرب میں موجود جو گروہ تھے ان کے انجام کو بیان کر دیا ہے، تو اس سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی یہی اصول وہاں بھی کار فرما ہوگا. اسی اصول پر وہاں بھی کیٹیگرائز کیا جائے گا، انجام طے کیا جائے گا، سزا طے کی جائے گی. حضور کی جو مدینے میں ظاہر یہ مدنی سورہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے وہ 4 طرح کے لوگ تھے. معاند، سخت مخالف، دشمن، حق کو
مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگ، حق کے خلاف برسر جنگ، ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے بالکل الٹ، حق کے مخلص ساتھی، حق کو پوری طرح اختیار کرنے والے، اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے والے لوگ۔ یعنی دو انتہائیں یہ ہیں۔ پھر یہ کہ منافقین ہیں، یعنی جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن فی الحقیقت مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مخالفین اسلام کے ساتھ وہ وابستہ ہے، ان کے ساتھ، اصل میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے درپردہ دشمن ہیں۔ چوتھا گروہ جو ہے یہ، اس کو انہوں نے بیان کیا کمزور مسلمان۔ کمزور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی کہ جو ہے تو سچا، مخلص ہے، اسلام کے بارے میں اس کو کوئی تردد نہیں ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن حق کے ساتھ وابستہ ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو پوری شان کے ساتھ پورا کرنے میں کمزور ہے۔ اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ ان چاروں گروہوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں، کیونکہ رسول کے معاملے میں جو قانون بیان کیا گیا ہے، ان بزرگوں نے بیان کیا، وہ قانون یہ ہے کہ رسول کی قوم کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں نتیجہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پکے مخالف ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، جو مخلص ساتھی ہیں ان کو کیا انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، جو کمزور مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جو منافقین ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ہے اس میں بات جو سورہ کے حوالے سے میرے استاد کی دریافت ہے، اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور بڑے اس سے بعد نقطے جو ہیں وہ جب ہم اس کو پڑھیں گے ایک ایک رکوع کر کے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو بھی نمایاں کروں جو اس اینگل سے اگر اس صورت کو دیکھیں تو ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ انہی کا غامدی صاحب ہی کا یہ دریافت ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ اس کے حصے الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئے ہیں، یہ ایک ہی موقع پر نازل ہونے والی سورہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں وہاں ایک لمبی لائن لگا دی ہے جہاں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اس میں زمانہ بدل گیا ہے اس سورہ کے اس حصے کے نازل ہونے میں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الگ ہونے کا اظہار ہے ان لوگوں کے ساتھ جن سے تم نے عہد کیا ہے، مشرکوں میں سے۔ یہ ہم کوئی ایسی ہمارے پاس روایات یا وہ نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ طے کر سکیں ایگزیکٹلی کہ کس زمانے میں یہ جملہ بولا گیا۔ دو چیزیں اس میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ زمانہ ہے جب مشرکوں سے جنگ بندی کے معاہدے ہوئے ہیں، یعنی آگے جو جملہ بولا گیا کہ عاہدتم من المشرکین، کہ تم نے مشرکین کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معاہدے مشرکوں سے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس ایک بات تو معلوم ہوئی کہ یہ معاہدے ہونے کے بعد کے زمانے میں کسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں مشرکوں کے ساتھ، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کسی موقع پر یہ بیان اترا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی اس آیت سے کہ جو عہد کیے گئے تھے جنگ نہ کرنے کے عہد، ان کو ختم کرنا پیش نظر ہے۔ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جب وہ مخالفین حق کو وہ سزا دے دیں اپنے ہاتھوں سے جو سزا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار کر پیغمبر کے مخالفوں کو دیتے رہے۔
یہ ہمیں معلوم ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، کہ جب انہوں نے انکار کر دیا اور پیغمبر نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو آسمان سے عذاب آیا اور ان کو مار دیا گیا۔ حضور کے معاملے میں یہ صورت ہوئی ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ اتنی تعداد میں میسر آ گئے کہ ان کی تلواروں سے وہ سزا نافذ کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس زمانے میں اس پوزیشن میں مسلمان آ گئے تھے کہ اب وہ یہ کہیں کہ ہم اب جو جنگ بندی کے ہم نے معاہدے کیے ہوئے تھے وہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، جنگ بندی کے جو معاہدے آگے مزید واضح ہوگا کہ اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ جنگ بندی کے معاہدے وقت کی شرط کے ساتھ ہوئے ہوئے تھے اور کچھ جنگ بندی کے معاہدے وقت کی شرط کے بغیر ہوئے ہوئے تھے، تو ان کو پھر قرآن مجید نے ان کے لیے الگ الگ بتایا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو امان مشرکین کو حاصل تھی کہ حضور اور آپ کے ساتھی ان پر حملہ نہیں کریں گے، وہ امان ختم کی جا رہی ہے۔ یہ برات کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب وہ جو عہد ہم نے کیے تھے وہ ہم اب ختم کر رہے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں، اب ہم معاہدوں کو قائم نہیں رکھیں گے۔ ایک اور نقطہ ہے اس میں کہ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو قرآن مجید جہاں بھی اکٹھا کرتا ہے تو اس سے اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی وہ موجود ہیں اس وقت، اس سچویشن میں وہ براہ راست موجود ہیں اور ان کے احکامات سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی گویا رسول سے جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کا اذن، یعنی دنیا میں جو ہماری دنیا ہے، ہماری زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، سارے معاملات اللہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو قرآن مجید کا موضوع ہی ہے، بڑی اس میں سے بڑے موضوعات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ کوئی پتہ بھی نہیں گرتا کہ اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اس کی نظروں میں ہے، اس کی نگاہوں میں ہے۔ تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو ہونے دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، وہاں یہ مداخلت محسوس اور مشہود ہوتی ہے، یعنی وہاں بولا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو بولا نہیں جا رہا نا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو کاروبار کیا وہ ناکام ہوا ہے، تو اس ناکامی میں خدا کی مداخلت کس نوعیت کی ہے، وہ مجھے غلطی سے کیوں نہیں بچایا گیا، مجھے تجزیہ کرنا پڑے گا، حساب کتاب کرنا پڑے گا، اپنی غلطی نکالوں گا، ماحول کی غلطی نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا۔ لیکن وہاں وہی سے اتار کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے ہوا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا بہت بڑا، تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ نقصان تمہیں کیوں پہنچا ہے، وہ کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، یہ ہوا ہے وہ۔ تو یہ وہاں یہ صورتحال ہے۔ تو یہاں بھی اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو جمع کرنے سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، الگ ہونا، اس چیز کی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جانا جو اٹھائی ہوئی ہے۔ تو برات من اللہ و رسولہ، ان لوگوں کو پہنچا دو، الی الذین عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدے کر رکھے ان کو یہ بات پہنچا دو۔ الہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں، اس سے یہ بات واضح کی کہ یہ جو برات کی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب ہم معاہدے ختم کر رہے ہیں، امن کے معاہدے اب آگے جاری نہیں رکھے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اب ان کو پہنچانی بھی ہے کہ تم سے ہم نے جو عہد کیے ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ من المشرکین، یہ جو المشرکین کا لفظ ہے یہ بڑا اس سے الجھنیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے ہاں کہ اب اس آیت میں تو بالکل واضح ہے کہ المشرکین سے یہاں خاص لوگ مراد ہیں، کیونکہ عہد تم ہے نا، تم نے عہد کیا ہے،
کچھ مشرکین کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں چونکہ وہ شرک کو اپنے مذہب کے طور پر اقرار کر کے قبول کیے ہوئے تھے۔ یعنی ایک صورت وہ ہوتی ہے جیسے مسلمانوں میں کچھ فرقے جو ہیں ان کے ہاں مشرکانہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ جو عمل ہے مشرکانہ چیزوں کے پائے جانے کا، یہ عمل اقرار کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی وہ گروہ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک کرتے ہیں اور یہ شرک ہے اور شرک ہی ہمارا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں توحید ہمارا مذہب ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اقرار والی بات نہیں، صورتحال نہیں ہوتی۔ عربوں کے ہاں جن کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے، ان کے ہاں شرک ان کا مانا ہوا مذہب تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہندو ہیں تو ہندو جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو بتوں کو پوجنا ان کا مانا ہوا مذہب ہے، وہ اس کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ دیوی دیوتا ہے اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ اقراری مشرک ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ المشرکین کا نام جو ان کو دیا گیا ہے جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے امن کے، تو اس نام کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اقرار یہ تھا، ان کا مانا ہوا مذہب یہ تھا کہ شرک اصل دین ہے، صحیح دین شرک ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو قانون ہے کہ ہم مشرکوں کے ساتھ برسر جنگ ہیں، یہ نہیں رہے گا۔ یعنی ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں نا کہ ایک زمانے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم دنیا کے تمام مشرکین کے ساتھ برسر جنگ ہیں، ہم مشرکین کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ مطلب اس آیت کا نہیں رہے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ ان مشرکین کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے اور یہ اعلان انہی مشرکین سے متعلق ہے۔ جب وہ مشرکین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی ان مشرکین کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہم نے معاہدے ختم کر دیے ہیں، جنگ اب ہم تمہارے ساتھ کریں گے، اور مطلب کیا ہے کہ اب تمہیں آگے واضح ہوگا کہ یا اسلام قبول کرنا ہے یا مرنا ہے، یعنی سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ عرب کے مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اب ہم تمہیں سزائے موت دیں گے۔ وہ آگے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کسی بندے کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں پھر 4 مہینوں کی ان کی مہلت دے دی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، چنانچہ یہ جو معاہدہ ہم اس توڑنے کے بعد کارروائی شروع کریں گے وہ 4 مہینے کے بعد کریں گے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، چنانچہ زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، یعنی مشرکین کو مہلت عمر جو ہے وہ اس وقت تک ہے کہ جب تک یہ 4 مہینے نہ گزر جائیں، اور 4 مہینے کے بعد بھی وہی بچیں گے جن تک مسلمان کارروائی کر کے نہیں پہنچے، جہاں جہاں پہنچیں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ اب ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ ان کو مشرکین عرب کو یہ بتایا کہ یہ بات تمہیں معلوم رہنی چاہیے کہ تم اللہ کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ یعنی اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں سزائے موت دے، تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے، تمہاری جڑ اکھاڑ دی جائے، تو تمہاری کوئی طاقت، تمہاری کوئی چال اللہ کو اس معاملے میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تو یعنی اللہ کے بارے میں یہ اصل حقیقت ہے کہ دنیا کیا کائنات میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے کہ جو اللہ کے کسی فیصلے کی آگے رکاوٹ بن سکے، اس کو روک سکے۔
وہ قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ میں اگر دینا چاہوں کسی کو تو پوری دنیا اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، اور میں اگر نہ دینا چاہوں تو پوری دنیا مل کر اس کو دے نہیں سکتی۔ تو یہ بتایا کہ یہ بات تمہیں معلوم رہنی چاہیے کہ تم اللہ کو روک نہیں سکتے، اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتے۔ یہ بات تمہیں واضح رہنی چاہیے۔ اچھا، یہ بات عرب بھی جانتے تھے، ان کو بھی معلوم تھی، یعنی مشرکین یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں ضرور رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان اس معاملے میں ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، طاقت استعمال کی جاتی ہے، چالیں چلی جاتی ہیں، اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اپنی کاوش، اپنی محنت، اپنی تدبیر اس کو اصل سمجھنے لگ جاتا ہوں، اور یہ فراموش کر دیتا ہوں کہ اصل قدرت اللہ کے پاس ہے، اس کے حکم، اس کے اذن، اس کی اجازت، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کو بھی یہ جتلانا ضروری تھا کہ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب ہم معاہدے ختم کر رہے ہیں اور تمہیں نیست و نابود کرنے کا کام شروع ہو جائے گا، اور تم اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نمٹ لیں گے، ہم اپنے لیے راستہ نکال لیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس جنگ لڑنے والے طاقتور مجاہد موجود ہیں، جنگجو موجود ہیں، تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تو کہا کہ تم اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہاری چالوں کو ہم اپنی قدرت سے ناکام بنا دیں گے، اب تمہاری کوئی تدبیر تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہ آیتیں جس مضمون کو بیان کر رہی ہیں اب وہ تاریخ کا حصہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو جب مکہ پہنچے ہیں اور تو آپ نے یہ دہرائی ہے یہ بات، اس اکیلے نے مجھے فوجیوں پر غالب کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو کچھ نتائج نکلے ہیں یہ خدا کی طاقت، خدا کی مداخلت، خدا کے مدد سے حاصل ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کافروں کو، ان انکار کرنے والوں کو رسوا کرے گا۔ یعنی رسوائی کا کیا مطلب؟ رسوائی ناکامی ہے۔ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کی منزلیں حاصل کرتا چلا جا رہا ہے تو یکدم وہ ناکام ہو کر گر پڑے تو رسوا ہو جاتا ہے، دیکھنے والے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کیا شانیں تھیں اور کیا عظمتیں تھیں، اب دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تو وہ مخزل کافرین، یعنی ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہے کہ یہ رسوا ہونے والے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ یہ کہ یعنی یہ جو اعلان ہے یہ کر دیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں ہیں، اور اس بات کو وہ لوگ جہاں مدینے سے اطلاعات پہنچائی جا سکتی تھی وہاں پہنچا دی جائیں گی، اور اس میں 4 مہینے کی مہلت بھی دے دی گئی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور اقدام بھی تم نے کرنا ہے کہ حج جب آئے گا، یہ حج اکبر کا جو ہمارے ہاں لوگوں نے عوامی سا ایک مطلب ہے کہ جمعے والے دن حج آئے تو یہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، نہ یہ عربی میں اس کا یہ مطلب ہے۔
اصل میں حج اصغر اور حج اکبر عمرے اور حج کے لیے لفظ بولے جاتے تھے، یعنی عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج، اور جو ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ والے حج کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو ذی الحج آئے گا اس میں جب خطبہ حج دیا جاتا ہے، ظاہر مسلمان فتح کر چکے تھے مکہ اور اس کو، تو یہ اعلان کیا گیا کہ اب وہاں بھی اعلان کر دیا جائے کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ ختم ہو گئے اور اب ہم سزا کے نفاذ کے راستے پر چلیں گے، اس کو بیان کیا۔ یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے شارحین کے لیے، وہ یہ کہ پہلے جو 4 مہینے کہے تھے اور یہ آگے جو بات آ رہی ہے اگلی آیت میں، ان میں کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے۔ تو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو پہلی بات کہی گئی تھی وہ کس زمانے میں کہی گئی ہے، تو اس لیے یہ ان کو آپس میں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی بات کہنا بڑا مشکل ہے کہ بھی اس طرح ہوا ہے، یہ بات ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ یہ جو مہلت ہے، یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ 4 مہینے کے لیے اب تم چل پھر سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد داروگیری شروع ہو جائے گی، پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی، اس کو ختم ہونا ہے حرام مہینے گزرنے پر۔ تو وہ آگے ہم جب آگے آیت کی آئے گی تو اس کو دیکھیں گے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب اس بات کا اعلان حج اکبر کے موقع پر بھی کر دیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عربوں میں اطلاع دینے کا نظام تھا اس وقت، اس کی جو پہنچ تھی وہ محدود تھی، تو وہاں ایک موقع میسر تھا کہ حج کے مہینے میں حج کی جگہ پر عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے اور حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور جب یہ اعلان کرنا تھا اس وقت تک یہ ابھی اعلان نہیں کیا گیا تھا، فتح مکہ ہونے کے باوجود بھی، کہ مشرکین حج نہیں کر سکیں گے۔ اب تو ہم نے وہ حضور نے اعلان کر دیا، اب ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ لیکن اس زمانے میں مشرکین عربوں کے مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے آنے والے تھے، تو اس کو سامنے رکھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام عرب کے علاقوں میں یہ اطلاع پہنچ جائے گی کہ مسلمانوں نے جو مدینہ میں ریاست قائم کر رکھی ہے، اس نے جو امن معاہدے کر رکھے تھے وہ ختم کیے گئے گئی کہ یوم حج اکبر پر، یعنی خطبہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ ہماری طرف سے مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہی شکل ہے اب سزا سے بچنے کی، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے مذہب کو مان لو، اپنی غلطی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو مشرکین تھے ان کے لیے یہ راستہ کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر حق کو قبول کر کے اس سزا سے بچ سکتے ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم منہ پھیرو، یعنی آخری موقع دے دیا گیا کہ اس موقع پر بھی تمہیں موقع ہے کہ تم توبہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل فیصلہ چونکہ رحمت کا ہے، معاف کرنے کا ہے، تو وہ آخری حد پر بھی جا کر وہ اس کی موقع دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اگر حق کو قبول کر لے، اپنے عقیدے کو چھوڑ کر، مشرکانہ عقیدے کو چھوڑ کر توحید پر آ جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گئے، ان پر ایمان لے آئے،
تو اس کے لیے سزائے موت ختم ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس بات کو نہ مانو، اس کے باوجود تم منہ پھیرو اور تم اس حق کو قبول نہ کرو، تو پھر تمہیں یہ بات واضح، اسی جو پیچھے جملہ کہا تھا کہ تم اللہ کو روک نہیں سکتے، اللہ کو باندھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے منع نہیں کر سکتے، تو وہ کہا کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو اس معاملے میں سزا کے نفاذ سے روک نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو عذاب علیم، تکلیف دہ عذاب کی خبر سنا دو۔ یہاں بشر کا لفظ بولا گیا ہے جس کا مطلب بشارت دینے کا ہے، تو یہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے دونوں معنوں میں، پازیٹیو معنوں میں بھی اور نیگیٹو معنوں میں بھی۔ تو یہاں ظاہر ہے نیگیٹو معنی میں ہے، خبر دے دو ان کو کہ تمہیں سخت تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب جو معاہدے تھے ان کی جو مختلف اس وقت کے زمینی حقائق تھے ان کو لے لیا ہے۔ اعلان تو یہ ہوا ہے کہ اب معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو معاہدے مدت کے ساتھ مشروط تھے ان معاہدوں کو اس وقت تک قائم رکھا جائے گا جب تک مدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کی شرط بھی بیان کر دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو اعلان ہے اس سے استثناء ہوگا ان مشرکین کو جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے جنگ نہ کرنے کا، ثُمَّ لَمْ يَنْكُثُوكُمْ شَيْئًا، کہ جنہوں نے معاہدے کو پوری طرح قائم رکھا ہے، یعنی جنہوں نے معاہدے کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، کسی طرح کی کوئی غلطی ان کی طرف سے نہیں ہوئی، معاہدے کی جو شکیں تھیں ان کی پوری طرح انہوں نے پاسداری کی ہے۔ ثم لم ينقصوكم شيئا، تم نے مشرکین سے معاہدہ کیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور ان مشرکین نے اس معاہدے کو پوری طرح نبھایا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابلے میں انہوں نے کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا، یعنی ایک تو یہ کہ خود انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، دوسرا یہ کہ اگر کوئی دوسرا خلاف ورزی کر رہا تھا تو اس معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یعنی وہ پوری طرح ظاہر اور باطن میں معاہدے پر قائم رہے۔ فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں مشرکین کی، اس طرح کے جو قبائل ہیں مشرکین کے، ان کے معاہدے ان کی پوری مدت تک جاری رہیں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بڑا نکتہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہم قرآن مجید میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ عہد جو ہے، ہم جب کسی کے ساتھ کوئی چیز طے کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک بڑی قدر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی کمٹمنٹ کر لے اور اس کو پورا نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر قیامت والے دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوگا تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ تم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، پوری کیوں نہیں کی۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی قدر ہے اس بات کی کہ جو بندہ کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، کوئی بات مانتا ہے، اگر وہ پوری کرے تو مشرک بھی ہو تو اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں نا نقطہ کیا ہے کہ مشرکین ہیں جن کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا ہے، سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی یہ حق کے مخالفین ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک معاہدے کو پوری طرح نبھایا، اور یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں ظاہر اور باطن میں، یعنی خود بھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اور اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو وہ ان میں شامل نہیں ہے کسی طرح بھی، تو ان لوگوں کی اس کارکردگی کی وجہ سے ان کو یہ حق دے دیا
کہ سزا کا نفاذ ان کے اوپر معاہدے کی مدت کے بعد ہوگا۔ یہ بات بتا دی کہ یہ معاہدہ اب ریپیٹ نہیں ہوگا، یعنی یوں نہیں ہے کہ 10 سال یا 5 سال یا 7 سال جو معاہدے کی مدت ہے وہ پوری ہو گئی۔ اگر ان کی طرف سے یہ درخواست آئے گی کہ ہم مزید معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب نہیں ہوگا، یعنی یہ کنٹینیو نہیں رہے گا۔ یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ جو کہا کہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، یہ جو یحب کا لفظ ہے قرآن مجید میں آتا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز کو حاصل ہے، اللہ کی خوشنودی کسے حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقین سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، یعنی دونوں معنی ہے تقوی کے، آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھے، خیر پر قائم رکھے، اللہ کے عذاب کے بارے میں اس کے دل میں صحیح خوف ہو، وہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر جی رہا ہو۔ تو جو لوگ اب دیکھیں، طاقت مسلمانوں کے پاس تھی، طاقت ہی کی وجہ سے تو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہم معاہدے ختم کر رہے ہیں۔ طاقت کے نتیجے میں جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، تو بعض اوقات ہم اس سے اپنے آپ کو بالا کر لیتے ہیں کہ اب میرے اوپر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے متقین جو ہے، تم اخلاقی اصولوں کے پابند ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم معاہدہ نبھانے والوں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرو کہ جو ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اب یہ بیان کیا کہ جن کے ساتھ معاہدے وقت کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے معاہدے ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ چنانچہ حرام مہینے گزرتے ہی مسلمان لشکر کارروائی شروع کر دیں گے۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کیسے کارروائی ہونی ہے جب حرام مہینے گزر جائیں۔ حرام مہینے کو کیوں کہا جائے گزر جائیں؟ کیونکہ اعلان کیا جا رہا ہے حج کے موقع پر۔ تو عربوں کی جو روایت ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت تھی اس کا حصہ ہے۔ تو قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے اس کو جاری رکھا ہے، چنانچہ یہاں اس کا پوری طرح لحاظ ہے۔ صرف ایک سوال پیدا ہوا جس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر حملہ کرے، جب جنگ صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس وقت عمرے کے لیے سفر ہو رہا تھا، تو وہاں یہ کہا گیا کہ اگر مشرکین حملہ کریں گے تو پھر تم نہیں آغاز کرو گے، یعنی روایت کو پوری طرح قائم رکھو گے، لیکن اگر مشرکین توڑ دیں اس روایت کو، وہ مسلمانوں پر حملہ کرے تو تم بھی جواب میں جنگ کرو گے۔ یہاں اس کو پھر کہا کہ حرام مہینے گزرتے ہی، اعلان بھی یہی کیا گیا کہ حرام مہینے گزرنے کے بعد کارروائی کی جائے گی، اس لیے کہ اسلام کا اصول یہ ہے، روایت یہ ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اصول ہے یا قاعدہ ہے، یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے سفر اور عمرے کے لیے سفر جو ہے وہ امن کے ساتھ رہے، لوگوں کو وہاں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ حیث وجدتموہم، جہاں بھی پاؤ، یعنی جو حکم دیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ طے کر دیا گیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑا گیا، جہاں بھی پاؤ، حیث وجدتموہم وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور اگر ان کو مارنے کے لیے گھات لگا کے بیٹھنا پڑے تو گھات لگا کے بیٹھو، ہر جگہ پر، یعنی سب کو پکڑ کر مارا جائے گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استثناء کیا وہ خواتین کا تھا، عورتوں کا، بچوں کا، اور کسی راہب وغیرہ کا، جو یعنی بوڑھے آدمی کا، یعنی جو اس طرح کی چیزوں سے، تو اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استثناء بیان کیے۔
جو بھی لوگ قابل جنگ تھے، صحت کی حالت میں تھے، مقابلے پر اترنے والے تھے، ان سب کو مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو کہا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو۔ پھر وہی بات جو اوپر کہی گئی تھی کہ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں بھی اس کو دہرایا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، مطلب پورے مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت پورا مسلمان ہونے کے جو علامتیں تھیں وہ بیان کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر لیں، مشرکانہ عقائد کو چھوڑ دیں، مشرکانہ روایات کو، بدعات کو چھوڑ دیں، اسلام کے دونوں احکام پر مسلمانوں کے ساتھ عمل کرنے لگ جائے۔ فخلوا سبیلہم، تو پھر جو اوپر حکم دیا ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، وہ کام بند کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس میں ایک اور استثناء اگلی آیت میں بیان کیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی یہ جو آپ نے پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، میں نے تو بات ہی کوئی نہیں سنی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کوئی پیغمبر آیا ہے، اس نے کوئی دعوت دی ہے اور وہ اس نے کوئی حق بیان کیا ہے اور میرے تک وہ بات ہی نہیں پہنچی۔ تو کہا کہ اس طرح کا بندہ جو کہے گی مجھے بات تو بتائیں، تو اس کو پناہ دی جائے گی، اس کو، اور وہ مدینے میں آئے، اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو واپس اپنے گھر میں امن کے ساتھ جانے دیا جائے، یعنی وہ اپنی پناہ کی جگہ پر پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم واقف نہیں ہے، جاننے والے لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے اگر کوئی شخص بے خبری کی بات کرے تو اس کو بھی بات پوری بتا دی جائے، پھر اس کو واپس جانے کا، یہ نہیں کہ بات بتا دی اب مان لو نہیں تو تمہیں مارنے لگے، نہیں، اس کو واپس جانے دیا جائے گا، واپس اپنی جگہ پر چلا جائے، پھر وہ ایمان قبول نہ کرے تو اس قوم کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو اس کو مار دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔